اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما امیر المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی المناک شہادت کے موقع پر ان غم کی تاریخوں میں تمام مومنین کی خدمت میں، تمام اہل ولا کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آج مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں مختصر گفتگو ہے۔ امیر المومنین اس عظیم شان ذات حق کا نام ہے کہ جس کے لیے ختمی مرتبت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ امیر المومنین کے سلسلے میں قرآنی آیات بھی کثرت سے فضیلتوں کا اعلان کر رہی ہیں اور عظمتوں کا اعلان کر رہی ہیں۔ مشہور روایت کے مطابق 300 آیات امام علی کی فضیلت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ کثرت سے آیات امام علی کی عظمت کا اعلان کر رہی ہیں اور اہمیت اور فضیلت کو بیان کر رہی ہیں۔ مثلاً آیہ مباہلہ ہے جو امام علی کی عظمت، حقانیت اور فضیلت کی دلیل ہے۔ آیہ تطہیر بھی امیر المومنین کی عظمت و فضیلت و حقانیت اور افضلیت کی دلیل ہے۔ آیہ ولایت ہے، آیہ غدیر ہے، آیہ اکمال دین ہے۔ اس طریقے کی آیات جو بہت زیادہ ہیں امیر المومنین کے سلسلے میں، اور حتیٰ بہت سے دیگر افراد نے بھی مولا کائنات کے سلسلے میں جو جملات کہے ہیں وہ قابل توجہ ہیں، اور ان تاریخوں میں ہمیں گویا متوجہ کرتے ہیں کہ ہم امام علی کے بارے میں غور کریں اور اس ذات گرامی کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ حتیٰ پیغمبر کی ایک روایت ہے مولا کائنات کے سلسلے میں کہ جبریل امین نے رسول اکرم سے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، والذی بعثک بالحق، جس اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، نبی بنایا ہے، ان اہل السماوات اشد معرفۃ لعلی ابن ابی طالب من اہل الارض، کہ آسمان والے زمین والوں سے زیادہ علی ابن ابی طالب کی معرفت رکھتے ہیں۔ یعنی یہ گویا ایک فضیلت کی دلیل ہے اور امام علی کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ایک مسیحی عالم ہے، عالم مسیحیت سے تعلق رکھنے والے ہیں، شبلی شمیل، اور ان کا ایک جملہ ہے کہ کائنات میں علی جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، علی فرد فرید ہیں، علی تنہا ہیں، علی کی کوئی نظیر نہیں ہے، علی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک عیسائی ہی اہل قلم ہے، ان کا جملہ ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب سے محبت کرنا تشیع اور شیعیت کی دلیل ہے تو اے اہل بیت اکرمین گواہ رہنا فإنی شیعی، میں گویا علی سے محبت کرتا ہوں لہذا میں بھی شیعی ہوں۔ یا جارجرداق کا جملہ جو امام علی سے متاثر ہوا ایک عیسائی رائٹر ہے اور جس نے الصوت العدالۃ الانسانیہ، امام علی کی عدالت کے سلسلے میں 5 جلدوں میں کتاب لکھی، یہ بھی قابل توجہ ہے، جس کا اردو ترجمہ ندائے عدالت انسانی کے نام سے ہوا ہے۔ جارجرداق کا ایک جملہ ہے کہ یا علی انی لست بمسلم، اے علی میں مسلمان نہیں ہوں، فضلا ان اکون شیعی، بدرجہ اولا شیعہ نہیں ہوں جب مسلمان نہیں ہوں تو، لیکن الا انی احبک، یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی امیر المومنین کی عظمت، امیر المومنین کی فضیلتیں، امیر المومنین کی گویا ذات نے ایک غیر کو بھی اتنا زیادہ متاثر کیا ہے۔ حتیٰ جارجرداق کی بات آئی، جارجرداق نے جو عیسائی ہے جناب عیسیٰ کے اوپر کتاب نہیں لکھی ہے، امام علی کے سلسلے میں کتاب لکھی۔ ایک انٹرویو میں جارجرداق نے یہاں تک کہا کہ بہت سے افراد نے مجھے بعض شخصیتوں کے سلسلے میں کتاب لکھنے کے لیے کہا، بعض مسلمانوں نے
مال و دولت کی لالچ دی، بعض اسلامی شخصیتوں کے بارے میں کتاب لکھنے کے لیے کہا، لیکن جار جرداق نے منع کر دیا کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ کسی کے لیے قلم نہیں اٹھاؤں گا۔ اور پھر علی ابن ابی طالب کے ہوتے ہوئے اور علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کرنے کے بعد گویا کوئی اور ایسا نہیں ہے جسے جار جرداق بھی لائق ذکر علی ابن ابی طالب کے مقابل میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ لا سکے۔ یہ امیر المومنین کی عظمت تھی، یہ شہادت کی تاریخیں ہیں۔ مولا کائنات جو بظاہر 63 سالہ زندگی دنیا میں گزاری ہے، لیکن ایک مکمل زندگی تھی، ایک کامیاب زندگی تھی۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی تھا کہ جس وقت سر مبارک پر ضربت لگی ہے، فرمایا تھا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی گویا ایک سند ہے، ایک ضمانت ہے کہ علی ابن ابی طالب کی کامیاب زندگی ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم کھا کے شاید اس بات کا بھی اعلان کیا تھا کہ کعبے میں آنکھ کھولی تھی، جو فضیلت کی دلیل تھی اور جو کائنات میں مثل و نظیر نہیں رکھتا، یعنی کوئی دوسرا اس شرف کا حامل نہیں ہوا کہ اس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہو۔ کعبے میں آنکھ کھولی تھی اور مسجد میں شہادت ہوئی ہے۔ گویا یہ مکمل زندگی کعبے سے لے کر مسجد تک کی کامیابی کے ساتھ گزری ہے، کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہے، کامیابی کے لیے ایک معیار قرار پائی ہے۔ لہذا ایسی ذات گرامی کی جو شہادت کی تاریخیں ہیں، ضرورت ہے کہ ہم امام علی کی سیرت سے متعلق غور کریں۔ آج مختصر وقت میں امیر المومنین کی عدالت کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنا ہے۔ بہت سے فضائل کے پہلو ہیں، بہت سی عظمتوں کے پہلو ہیں۔ انہی عظمتوں میں ایک عدالت کا بھی عنوان ہے۔ امام علی کی عدالت ہی تھی جس نے جار جرداق کو متاثر کیا، اور اس نے امام علی کی عدالت کے اوپر 5 جلدوں میں عربی میں کتاب لکھی۔ چونکہ عدالت مذہب اہل بیت کی اساس اور بنیاد ہے، عدالت شیعوں کے نزدیک اصول الدین میں سے ایک اصل ہے، یعنی توحید کے بعد عدالت ہے۔ عدالت وہ ہے کہ جس کے قیام کے لیے نبی کریم نے کوششیں کیں، اہل بیت نے کوششیں کیں، اور اسی قیام عدالت کے لیے نبی کا آخری جانشین جو آج پردہ غیب میں موجود ہے، امیر المومنین کا بیٹا جو آج پردہ غیب میں امامت کا فریضہ انجام دے رہا ہے، وہ بھی عدالت کے قیام کے لیے قیام کرے گا، عدالت کو دنیا میں قائم کرے گا۔ کثرت سے حدیثیں موجود ہیں کہ آنے والا جب آئے گا، یعنی حضرت حجت ارواحنا لہ الفدا جب ظہور فرمائیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ اسلام اور بالخصوص شیعیت میں عدالت کو اساس اور بنیاد کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور ہر عمل میں اور ہر کام میں اور مکمل زندگی میں عدالت کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت کے مرحلے میں عقیدہ بھی لازم ہے، اور عدالت کے سلسلے میں عملی زندگی گزارنا بھی ضروری ہے۔ عدالت کے اعتبار سے عملی زندگی کو پیش کرنا ضروری ہے۔ عدالت چونکہ اساس ہے، بنیاد ہے، اور عدالت کے یقیناً فائدے ہیں۔ عدالت سے ہٹنے کے بعد یا تو افراد کا انسان شکار ہوتا ہے یا تفرید کا شکار ہوتا ہے۔ عدالت انسان کو منحرف کر دیتی ہے، اور عدالت انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ عدالت نہ ہو تو افراد کو بھی نقصان پہنچتا ہے، سماج کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ عدالت اور انصاف نہ ہو تو دوسروں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ عدالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کا حق ملے۔ اسی لیے عدل کی ایک تعریف کی گئی ہے، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، وضع الشیء علی محلہ، یعنی ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، ہر چیز کو اس کا حق دینا، جو جس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے وہ سلوک کرنا۔ اسی لیے اسلام عین عدالت ہے۔ اسلام کا کوئی بھی قانون، کوئی بھی حکم عدالت سے ہٹ کے نہیں ہے۔ اسلام نے عدالت کے سوا کوئی پیغام نہیں دیا ہے، کوئی قانون نہیں بتایا۔ ہر قانون میں، ہر حکم میں، ہر پیغام میں عدالت کو برتا گیا ہے۔ حقوق میں بھی عدالت اہم ہے۔ لہذا جب عدالت کی بات کریں تو امیر المومنین کی مکمل زندگی عین عدالت تھی، جس کو ابن ابی الحدید نے، جو ایک سنی عالم ہیں اور امام علی کے نہج البلاغہ کی بہترین ایک شرح کی ہے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید مشہور ہے، 20 جلدوں میں شرح ہے، ایک طولانی ایک تفصیلی شرح ہے۔ ابن ابی الحدید کا ایک جملہ مشہور ہے امیر المومنین کے سلسلے میں، لکھا کہ علی ابن ابی طالب اپنی عدالت کی وجہ سے قتل کیے گئے۔ البتہ اس کی تعبیر شدت عدالت ہے، جبکہ وہی شدت عدالت نہیں بلکہ عین عدالت تھی۔ یعنی یہ ایک ابن ابی الحدید کا بھی وہ عقیدہ ہے اور اس بات کا اظہار ہے کہ امام علی کی عدالت کو لوگ برداشت نہیں کر پائے، جو یقیناً حق تھا۔ امیر المومنین کی عدالت ہی ایسی تھی جس کو غلط افراد نے اور ظالم افراد نے برداشت نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ مخالف ہوئے، اس لیے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک تعداد ایسے افراد کی بھی ہوتی ہے کہ جنہیں معلوم ہے کہ اگر عدالت قائم ہو گئی تو ان کے
غلط مقاصد پورے نہیں ہو سکتے، ان کے باطل مقاصد پورے نہیں ہو سکتے۔ لہذا جو افراد غلط راستے پر چل کر اپنے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں یا نااہل افراد اپنے کو کہیں تک پہنچانا چاہتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ عدالت کے ہوتے ہوئے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا ایسے افراد ہمیشہ عدالت کے مخالف رہتے ہیں اور جو بھی عدالت کو برتتا ہے اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ لہذا امیر المومنین کی مخالفت کا ایک سبب مولا کائنات کی عدالت تھی، امیر المومنین کا انصاف تھا۔ ایک بڑی تعداد تھی جس نے مولا کائنات کی عدالت کو برداشت نہیں کیا تھا، امیر المومنین سے مطالبے تھے ناانصافی کے، امیر المومنین سے مطالبے تھے خلاف عدالت چلنے کے، لیکن علی اس شخص عادل کا نام تھا کہ جس نے ہر طریقے کی زحمتیں، مشقتیں، امتحانات گوارا کر لیے، لیکن عدالت سے پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ دنیا کا کون ایسا انسان ہے جو اپنے قاتل کے لیے وصیت کرے اور یہ جملہ کہے؟ امام علی کی وصیت اور امیر المومنین کا ایک جملہ موجود ہے ابن ملجم کے لیے کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے امام علی کے سر مبارک پر ضربت لگائی ہے 19ویں ماہ سیام کی صبح مسجد کوفہ میں، اور اس کے بعد امیر المومنین نے زخمی حالت میں جو آخری وصیت کی تھی، اس وصیت میں جملہ تھا اپنے بچوں کو اور اپنے اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو مخاطب کر کے کہ اگر میں زندہ رہ گیا تو میں خود ذمہ دار ہوں اور میں قصاص لوں یا اسے آزاد کر دوں، یہ میں مختار ہوں، میں اپنے اعتبار سے فیصلہ کروں گا، لیکن میں اگر اس ضربت سے دنیا سے رخصت ہو گیا اور تم اس سے قصاص لینا چاہو تو کائنات کا کوئی بھی فرد آپ کو نہیں مل سکتا ہے جو اس طریقے کی گفتگو کر سکے، اس طریقے کی بات کر سکے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر تم قصاص لینا تو ضربتاً بضربہ، ایک ضربت چونکہ اس نے میرے سر پر لگائی ہے لہذا بدلے میں ایک ہی ضربت لگانا۔ کون ایسا انسان ہے جو اپنے قاتل کے لیے اس طریقے کی وصیت کرے، اس طریقے کی بات کرے؟ یہ امیر المومنین تھے جنہوں نے اپنے قاتل کے لیے بھی کہا کہ اگر اس نے ایک ضربت لگائی ہے تم بھی بدلے میں صحیح، قصاص میں صحیح ایک ہی ضربت لگانا۔ امیر المومنین کی عدالت کا اگر ہم جائزہ لیں، ظاہری خلافت کا دور ہے، کوفے میں امیر المومنین زندگی گزار رہے ہیں، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک یہودی کو مولا متقیان نے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ آج بہت سے افراد بہت سی طرح کے دعوے کرنے والے موجود ہیں، بہت سے صاحبان حکومت و اقتدار ہیں جو مختلف دعوے کرتے ہیں، لیکن ایک حکومت کا نمونہ علی ابن ابی طالب نے پیش کیا تھا اور یہ بھی پیغام دیا تھا کہ انسانیت کے معراج کو دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کو دیکھا جائے، اگر حکومت کے نمونے کو دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کو دیکھا جائے۔ بظاہر مختصر زمانہ تھا، مختصر دور تھا امیر المومنین کا، لیکن عدالت کا جو نمونہ مولا متقیان نے اپنی ظاہری دور خلافت میں اور ظاہری حکومت میں پیش کیا ہے، 5 سالہ تقریباً حکومت کا دور تھا۔ یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے، کوفے میں رہتا ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ علی ابن ابی طالب نے جیسے ہی اس شخص کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، سوال کیا، مدد کی، لیکن سوال کیا کیوں نوبت آئی کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ کسی کا نوکر تھا، کسی کا غلام تھا، اب عمر زیادہ ہو گئی لہذا اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ علی ابن ابی طالب نے بیت المال سے اس کا مہینہ کا خرچ معین کیا، اس کی ذمہ داری خود علی ابن ابی طالب نے لی، اور جس شخص نے نکالا تھا اس پر بھی مولا کائنات نے اعتراض کیا کہ جب تک یہ کام کے لائق تھا تم نے اس سے کام لیا، اور جب کام کے لائق نہیں رہا تو اسے آزاد چھوڑ دیا۔ یہ علی ابن ابی طالب کسی مسلمان کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں، ایسے شخص کے لیے جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ یعنی علی کی نگاہوں میں عدالت کے لیے اپنا پرایا دین و مذہب معیار نہیں تھا، عدالت معیار تھی۔ اگر کسی کے ساتھ چاہے غیر مسلم ہو اچھا برتاؤ ہونا چاہیے تو علی ابن ابی طالب اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور اچھا برتاؤ کر کے پیغام دیں کہ علی انسانی رہبر کا نام ہے، انسانی رہنما کا نام ہے۔ یا اسی طریقے سے جب آپ نے حکومت سنبھالی ہے اور بہت سے افراد اس وقت آئے ہیں جنہوں نے مولا کائنات سے مطالبہ کیا کہ آپ جو بڑے خاندان والے ہیں، جو اشراف عرب ہیں، ان کو دوسروں پر ترجیح دیجیے تاکہ آپ کا ایسے افراد سپورٹ کرتے رہیں اور آپ کی حکومت چلتی رہے۔ لیکن علی ابن ابی طالب نے یہی ایک مفہوم ہے کہ علی ابن ابی طالب کو حکومت کی ضرورت نہیں، حکومت رہے یا نہ رہے علی ابن ابی طالب ناانصافی نہیں کر سکتے ہیں۔ جو جس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے وہ سلوک ہوگا، جو جس کے ساتھ برتاؤ ہونا چاہیے وہ برتاؤ ہوگا، جو جس کو حق ملنا چاہیے وہ اس کو حق ملے گا۔ یعنی امیر المومنین نے یہ نہیں دیکھا کون بڑے خاندان کا ہے اور کون معمولی خاندان کا، نہیں، امیر المومنین نے دیکھا جو جس چیز کا حقدار ہے اس کے ساتھ وہ سلوک ہو۔ نتیجے میں دشواریاں آئی ہیں، مشکلات آئی ہیں، پریشانی آئی ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب نے عدالت سے ہٹنا گوارا نہ کیا اور اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا کہ دوسروں کے ساتھ
خصوصی سلوک ہو، خصوصی برتاؤ ہو۔ یا اسی طریقے سے امیر المومنین کی عدالت کا ایک نمونہ ہے کہ جب مولا کائنات یمن سے تشریف لا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، آخری حج میں امیر المومنین یمن سے شریک ہوئے تھے ایک لشکر کے ساتھ، اور امیر المومنین کے ساتھ مال غنیمت میں کچھ لباس ہیں، کچھ مال غنیمت ہے، غنائم ہیں، اور امیر المومنین کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھا، یعنی اس وقت موجود نہیں تھے۔ کچھ لوگوں نے مال غنیمت کو استعمال کر لیا، اس لباس کو پہن لیا۔ علی ابن ابی طالب نے گوارہ نہیں کیا، برداشت نہ کیا، فرمایا کہ جب پیغمبر کی خدمت پہ پہنچ جاؤں اور پیغمبر کے سامنے پیش کر دیں، پیغمبر سے اجازت لے لیں، اس کے بعد تمہیں تمہارا ہی ہے لیکن استعمال کرنے کا حق ہے۔ مخالفتیں بھی ہوئی ہیں، امیر المومنین کی شکایت بھی لوگوں نے اس بنیاد پر کی ہے، جس پر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تھا، خدا کی قسم وہ خدا کی راہ میں سخت ہیں، یعنی اللہ کے معاملات میں علی ابن ابی طالب وہی کریں گے جو مشیت پروردگار ہوگی۔ یا اسی طریقے سے امام علی کی عدالت کے سلسلے میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ابو ہریرہ سے منسوب ہے کہ رسول کی خدمت میں گیا تو دیکھا کہ خرمے کا ایک طبق رکھا ہوا ہے، پیغمبر اکرم نے ایک مٹھی اٹھا کر خرمے دیے، میں نے شمار کیے، گنے تو 73 تھے۔ میں علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں پہنچا، امیر المومنین نے بھی ایک مٹھی اٹھا کر خود میں میرے ہاتھ پر رکھے، میں نے گنے تو 73 ہی تھے، یعنی جو تعداد پیغمبر کے یہاں تھی وہی تعداد یہاں پر تھی۔ جب ابو ہریرہ نے پیغمبر سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا نہیں جانتے کہ میرا و علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے؟ یہ سیوطی نے اس چیز کو نقل کیا ہے، یعنی یہ خود امیر المومنین کے سلسلے میں پیغمبر کا جملہ ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک روایت فرائد السمتین میں بھی جلد 1 صفحہ 50 پر ہے کہ خلیفہ اول سے روایت ہے کہ ہجرت کی شب رسول نے فرمایا تھا کہ عدالت میں میرا اور علی کا ہاتھ برابر ہے۔ یہ امیر المومنین کی عدالت تھی، گویا پیغمبر کی سند موجود ہے اور عملی نمونے موجود ہیں، یہاں تک کہ بعض روایات ہیں کہ اگر اپنوں نے بھی امیر المومنین سے اس طرح کا کوئی مطالبہ کیا کہ جہاں خلاف عدالت کوئی کام پایا جا رہا تھا تو علی نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا۔ ایسا عادل، ایسا صاحب عدل، ایسا انصاف ور دنیا اس کو برداشت نہ کر سکی۔ ایک فریضہ آج ہمارا امیر المومنین کی اس سیرت کی روشنی میں، امیر المومنین کے اس کردار کی روشنی میں مولا کائنات کو پہچاننا بھی ہے اور امیر المومنین کی اس سیرت کو اپنانا بھی ہے۔ کوشش کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں عدالت کو قائم کر سکیں، عدالت کو برقرار کر سکیں، عدالت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ہمارا عمل بھی اپنے ساتھ عدالت ہو، اپنے دین کے ساتھ عدالت ہو، سماج کے ساتھ عدالت ہو، سماج میں عدالت کے قیام کی کوششیں کریں، دنیا سے ظلم و ستم کے خاتمے کی کوشش کریں، دنیا سے ناانصافی کے خاتمے کی کوشش کریں، چونکہ ہم علی جیسے عادل کے ماننے والے ہیں، لہذا ہمارا فریضہ عدالت کا برتنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ دعا کریں کہ خداوند عالم وہ دن نصیب فرمائے جب امیر المومنین کا جانشین، پیغمبر کا آخری جانشین برحق، امام عادل دنیا میں ظہور فرما کر دنیا کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے جس طریقے سے دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور پھر آنے والا آ کر امیر المومنین حضرت زہرا، امام حسن، امام حسین اور دیگر حق پسندوں پر ہونے والے مظالم کا واقعی بدلہ لے سکے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔